PPP leader to come and address us on this very important issue. Qamar Saab. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, I have requested the moderator that please allow me to speak in Urdu so that I can conclude my opinion in few words. Because of the less of time, I am aware of my incapacity to be good in English. Thank you. بہت شکریہ. خواتین و حضرات, میں آسما جہانگیر فاؤنڈیشن کے تمام آرگنائزرز کا, تمام آج کے ساتھیوں کا, سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا, تمام پارٹیسپینٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آسما جہانگیر نے اپنی زندگی میں وہ پودا لگایا اور آج آپ اس کو سینچ رہے ہیں, اس کو آگے لے کے چل رہے ہیں, جو کسی مہذب معاشرے میں, ایک صحیح معنوں میں سول سوسائٹی, ایک مہذب معاشرہ کریٹ کرنے کے لیے بہت ضروری فیکٹر ہے. پبلک اوپینین میری نظر میں دنیا کا سب سے بڑا قانون, سب سے طاقتور چیز ہے. کوئی قانون, کوئی آئین پبلک اوپینین سے طاقتور نہیں ہو سکتا. دنیا کی ڈیموکریسیز میں یہی ہوا ہے جہاں تک ہم نے پڑھا تھوڑا بہت. آج کا موضوع تو وکلاء کا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی لاز کیا ہونے چاہیے اور ان کی کتنی اہمیت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماڈرن سٹیٹ اصولوں اور قوانین پہ چلتی ہے. بہتر قوانین دیگر اقوام سے سیکھ کے اور اپنے آپ سے سیکھ کے آپ اچھے قوانین بناتے ہیں اور معاشرے کو ان قوانین کے تحت چلاتے ہیں, تبھی معاشرے مہذب معاشرے بن پاتے ہیں. اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن خواتین و حضرات, کیا ہمارے ملک میں قوانین کی کوئی کمی ہے؟ کوئی قانون ایسا ہے جو ہمارے ملک میں ہے نہیں؟ اور اگر نہیں ہے تو اس کو بنانے میں کتنا وقت لگ سکتا ہے؟ اگر حکمران وقت چاہے اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ہوئی قوتیں چاہیں کہ قانون جلد بنانے ہیں, تو جو ڈیفیشنسی ہے قانون کے اندر یا قوانین کے اندر, وہ تو فوری طور پہ یا بہت کوئکسٹ پاسبل ٹائم میں وہ حل ہو سکتی ہے. کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے جو ہمارے ہاں نہیں ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے ادارے کام نہیں کر رہے. آج کی اس کانفرنس میں بھی ہم مطالبے کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. کس سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ کس سے کہہ رہے ہیں کہ وہ رول آف لا لائے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ قانون پہ عمل درآمد کرے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ انصاف کرے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ گڈ گورننس لائے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ وہ اکاؤنٹیبلٹی قوانین کو ٹھیک کرے؟ خود انٹرسٹ گروپ سے. کیا ہمارے مطالبے درست ہیں یا ہم سول سوسائٹی سے, میں آپ سے مطالبے کر رہا ہوں؟ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت آج جو ہماری اسٹیٹ ہے, یہ اسٹیٹ اس رنگ میں نہیں ہے جس طرح ہم عام طور پہ استعمال کرتے ہیں. ہماری جو ریاست ہے, ریاست بھی ویسے آج کل ہم اور معنوں میں استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے کئی معنی نکال دیے نا اعظم نذیر صاحب آپ نے. ریاست اس رنگ میں نہیں, لیکن ریاست کا بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ کیا صرف لوگوں کے قانون بنا دینے سے, چند مطالبات کر دینے سے؟ دنیا میں کبھی ایسا ہوا خواتین و حضرات کے کسی معاشرے میں قانون بننے سے معاشرے ٹھیک ہو گئے ہو؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. میری دانش میں ایسا کبھی نہیں ہوا. یہ کنٹینیو اسٹرگل ہے. اور جب تک آپ ایک صحیح معنوں میں معاشرہ, ایک لبرل معاشرہ تشکیل دیتے ہیں, پھر آپ کی لبرل سوسائٹی جنم لیتی ہے. وہ ایک دوسرے کو ریلیٹ کرتے ہیں. آپ لبرل ڈیموکریسی کی بات کر رہے ہیں, آپ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے ادارے بنائے جاتے ہیں. پولیس خراب ہوئی تو ہم نے ایلیٹ فورس بنا دی, ایلیٹ فورس خراب ہوئی تو ہم نے ڈولفن فورس بنا دی, پھر ہم نے موٹر وے کے اوپر نئی پولیس بنا دی. بہت سارے, اسی طرح عدالتوں کے اندر کام ڈیلے ہوا تو ہم نے ریپڈ عدالتیں بنا دی تاکہ جلدی کام ہو سکے. کچھ عرصہ تک تو وہ کام کرتے ہیں, پھر وہ ہمارے جیسے ہو جاتے ہیں, کیونکہ الٹیمیٹلی اس معاشرے نے ان کو سک ان کر لینا ہوتا ہے, ان کو اپنے جیسا بنا لینا ہوتا ہے. بنیادی لڑائی کیا ہے, بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ آپ جن ججز سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں, کیا ان کا اپنا بلیو اس پہ ہے؟ اور ان کو کیا آپ کا اور میرا خوف ہے کہ اگر وہ انصاف نہیں کریں گے تو ہم ان کے خلاف سڑکوں پہ کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ان سیاستدانوں سے جن سے ہم مطالبے کر رہے ہیں, کیا ان کو میرا اور آپ کا یہ خوف ہے کہ اگر انہوں نے صحیح معنوں میں سیاست نہ کی تو آپ اور میں ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے؟ کیا ہماری ایڈمنسٹریشن کو یہ ہے, کیا ہماری فوج کو یہ ہے
دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا نہیں ہوا کہ خالی سرمن سے، خالی لیکچر سے چیزیں ٹھیک ہو گئی. ایک سٹرگل ہے. اور میرا خیال یہ ہے دنیا میں معاشرے ڈیموکریٹائز ہوئے ہیں. ڈیموکریسی نے ڈیموکریٹائز نہیں کیا معاشروں کو. جمہوریتیں معاشروں میں آئی ہیں، جمہوری اداروں نے جمہوریت پیدا نہیں کی ہے. سو ایک سٹرگل ہے. ہم اس سٹرگل میں کوئی چیز مس کر رہے ہیں. اور پاکستان جب بنا تھا نا جی، تو ہندوستان کی تقسیم کے جو مخالفین تھے ان میں سے کچھ صاحب عقل لوگ تھے، بڑے کمال کے لوگ بھی تھے، ہمارا ان سے بڑا شدید اختلاف ہوا. انہوں نے بہت سارے ایشوز کہے تھے اور اس پہ بھی کہا تھا یہ جو مس گورننس ہے اور کرپشن ہے، اور اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان گریجولی مارشل لاؤ کی آماجگاہ بنے گا. کمزور گورننس اس معاشرے کو خراب کرے گی، یہاں کی بزنس ایلیٹس اس کو لوٹے گی. گریجولی اس ملک کے طاقتور لوگ کرپشن میں انوالو ہوں گے اور یہ کرپشن زیادہ سوسائٹی بن جائے گی. آج 74 سال بعد اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھ، ان کی بہت ساری باتیں اور بھی ہیں جو سچ ثابت ہو گئیں. اگر آج اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے دیکھیں تو ان کی یہ بات بھی بالکل سچ ہے. اور کیا یہ ممکن ہو پائے گا؟ بالکل. آسما جہانگیر فاؤنڈیشن ہو یا اس طرح کی اور بہت ساری آرگنائزیشنز، یہ پبلک اویئرنیس کی بات کر رہی ہیں، پبلک اوپینین بلڈ کر رہے ہیں، اور پبلک اوپینین کے ساتھ ہی پبلک پریشر بلڈ ہوگا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ میں تو ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ لوگ اللہ سے بھی نہیں ڈرتے. سب سے بڑا خوف یہ ہمارے مذہبی لوگ یا ہم جیسے لوگ، ہم کہتے ہیں نا اللہ سے ڈرو، بڑا معاشرہ. آج کل ہماری حکومت بھی جو ہے وہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کر رہی ہے، اور آج کل نئے نئے خیالات شروع ہو رہے ہیں. تو خواتین و حضرات، اللہ سے لوگ نہیں ڈرتے. اگر اللہ سے ڈریں تو پھر اکیلے 2-4 بندے بیٹھ کے کسی کمرے میں کوئی گناہ نہ کریں، کوئی غلطی نہ کریں، کیونکہ وہ ہر جگہ ہے. تصور ہمارا یہ ہے. لوگ پبلک اوپینین سے ڈرتے ہیں، وہی گناہ وہی غلطی جا کے پبلک میں کرنے سے اعتراض کرتے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے. اسی طرح آپ کا جو کلچرل لاز ہوتے ہیں وہ بڑے پاورفل ہوتے ہیں. ایک بندہ جو بڑا بدماش ہے، بڑا خوفناک قسم کا کرمنل ہے، وہ پبلک اوپینین کو خاطر میں نہیں لاتا. لیکن آپ کا کلچر ہے کہ اگر آپ اسے کہیں کہ تم لنگوٹی باندھ کے اس بازار میں سے گزر جاؤ، تو یہ کلچرل نارم کے اگینسٹ ہے، وہ نہیں جائے گا. وہ بندہ مارتے ہوئے دیر نہیں کرے گا، وہ جرم کرتے ہوئے دیر نہیں کرے گا، وہ گناہ کرتے ہوئے دیر نہیں کرے گا. لیکن کلچر کے خلاف اس کو بہت سارے کام کرتے ہوئے کو روکنا پڑے گا. سو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ لنک مس کیے بغیر ہم صرف اکاؤنٹیبلٹی ٹھیک کر لیں گے، احتساب ٹھیک ہو پائے گا؟ اگر آپ کی فوج نہیں مانے گی، اگر آپ کی عدلیہ نہیں مانے گی، اگر آپ کی سیاسی جماعتیں اس کے لیے گیئر اپ نہیں ہوں گی، اور وہ کیوں ہوں گے؟ جو اقتدار میں بیٹھے ہیں وہ صرف گورنمنٹ نہیں، جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہوتی ہے یا آپ کی لیڈرشپ ہے یا فوج کی لیڈرشپ ہے، یہ سارے پبلک اوپینین کے لوگ ہیں. یہ سارے کے سارے خود انٹرسٹ گروپس ہیں. انہیں کیا ضرورت ہے اس سماج کو تبدیل کرنے کی؟ یہ ایٹ اٹس اون، یعنی ایک بندہ جو حکمران بنا ہے لیگل مین سے نہیں، ایک بندہ جو کسی عہدے پہ بیٹھا ہے کسی جائز طریقے سے نہیں. آپ بہت سارے وکلاء بیٹھے ہیں، ہو سکتا ہے آپ مطمئن ہوں. میں تو آپ کے ججز کے ایلیویشن پہ مطمئن نہیں ہوں. میں تو نہیں سمجھتا کہ آپ کسی صحیح طریقے سے ججز بناتے ہیں، اور پھر آپ ان سے توقع کرتے ہیں کہ وہ انصاف کریں گے. اسی طرح ہماری سوسائٹی میں جب میں الیکشن میں جاتا ہوں تو کوئی بندہ مجھے یہ نہیں پوچھتا کہ تو اس قابل ہے کہ نہیں، تیرا کل ماضی کیا تھا. میرے اوپر کوئی سماجی دباؤ نہیں ہے. اسی لیے میں ڈٹائی کے ساتھ غلطی کرتا ہوں، غلط کام کرتا ہوں، اور پھر آپ وکلا مجھے ڈیفینڈ کرتے ہیں، میں عدالتیں مینج کرتا ہوں اور نکل جاتا ہوں اس سے. اور خود بہت سارے طاقتور لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کراتے ہیں. فوج والوں کو تو پوچھنا ہی ممکن نہیں ہے کیونکہ وہ طاقتور ہے، بندوق والا ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے. لیکن دنیا میں پبلک اوپینین ہی ایوالو ہوا ہے. آج دنیا کی، میری آخری گزارش یہ ہے کہ آج دنیا کی جو مہذب ریاستیں ہیں وہاں پہ جب تک آپ اپنی اوورآل گورننس کو درست نہیں کرتے، آپ سماج کے اندر جن لوگوں کو اپنی ڈیوٹیز اسائن کی ہوئی ہیں آپ ان کے اوپر چیک نہیں رکھتے، اور وہ چیک خالی زبانی نہیں ہے، وہ چیک خالی عدالتی نہیں ہے، کیونکہ آپ نے بہت اچھے قانون بنا لیا، آپ نے مجھے پکڑ لیا، میں جائز مجرم ہوں، پکڑا گیا. میرا انویسٹیگیشن کرنے والا اور میرا انصاف کرنے والا کون ہے؟ وہ اگر میرے جیسا ہوگا یا میرے جیسا مینج ہونے والا ہوگا تو وہ ہو جائے گا. خواتین و حضرات، یہ وہ واحد کام ہے جو ہم مس کر رہے ہیں، اور اس کی طرف یہ صرف سیاسی جماعتوں کا لیڈرشپ سیاسی جماعتوں نے کرنی ہے، سیاسی جماعتوں کا کام ہے، سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا کام ہے، اس میں ہمارے علماء کا اساتذہ کا کام ہے. آپ ذرا غور کیجئے، آج ہماری سوسائٹی مورلی، ایتھیکلی آج سے 40 سال 35 سال 50 سال پہلے جیسی ہے؟
मटेरियली वी हैव ग्रोन अ लॉट, हमने कम ग्रो नहीं किया, लेकिन मॉरली हम क्यों गिरे हैं? इसलिए कि मॉरलिटी सिर्फ अपने तौर पे इंसान खुद बड़े मॉरल वाला कम होता है, उसको सोसाइटी का प्रेशर बांध के रखता है। और आज की महज़ब माशरों में और हम में जो फ़र्क है, जो मिसिंग है, वो वही है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक अकाउंटेबिलिटी के लिए हमें एक बात ये भी समझनी होगी कि अगर हमें आइन के तहत मुल्क चलाना है तो फिर सारे इदारों को आइन के तहत काम करने की ये कसम उठा के नहीं, खाली कसम तब ड्यूटी उठाते हैं और अक्सर उठाते हैं और सारे ही उठाते हैं। तो गुजारिश ये है कि हमें आइन के ऊपर अमल करना है, डेमोक्रेसी के तहत मुल्क चलाना है तो क्लैरिटी के साथ चलाइए। जब तक आप क्लैरिटी के साथ दुनिया में, ये मेरा तसव्वुर नहीं है, मैं सिर्फ इंसिडेंट कोट करने लगा हूं, मुझे कोट ना कर दीजिए कि तुमने ये कहा था। ये दुनिया में बहुत सारे वो भी लोग आए जो डिक्टेटर्स थे, जो फाशिस्ट थे, लेकिन उन्होंने सिंसेरिटी के साथ, क्लैरिटी के साथ काम किया और वो कुछ ना कुछ समाजों को दे गए। अगर हम विक्विटी में रहेंगे, इसी उलझाव में रहेंगे कि चलना तो हमने जमहूरियत के साथ है, रवैया हमारा कोई जमहूरी नहीं, हुक्मरान हमारा जमहूरी नहीं, अदालत हमारी जमहूरी नहीं, तो कैसे जमहूरियत आ पाएगी? ख्वातीन और हज़रात, मुझे राशिद साहब का हुक्म आ गया, अगर हमारे ज़हनों में सऊदी और चाइनीज अकाउंटेबिलिटी मॉडल रहे तो फिर मेरे ख्वातीन और हज़रात, अलविया ये है कि हम ना सऊदी मुआशरा है, ना ऐसा बन सकते हैं, ना वो कानून है जो चाइना के अंदर है, ना चाइनीज समाज है। तो हमें पहले ये क्लियर करना होगा कि हमें क्या करना है। अगर उस पर अमल करके हमारा हुक्मरान आगे बढ़े, और ये याद रखिए हुक्मरान कोई भी हो, वो आसानी से अपने प्रिविलेजेस नहीं छोड़ा करता, उसको हमने मजबूर करना है। ये आसमा जहांगीर फाउंडेशन बड़ा आला फोरम है, और अगर हम समाज के अंदर ये प्रेशर बिल्ड कर दिया, वोट डालते हुए हमने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, सियासी लीडरशिप को ये पता हुआ कि मेरा किरदार देख के, मेरी एबिलिटी देख के मुझे वोट पड़ने हैं, अगर जज को पता हुआ कि मैंने गलत फैसला दिया तो लोग मेरे सामने खड़े हो जाएंगे आके, जिस तरह अमेरिका में आजकल भी एक जजमेंट के खिलाफ लोग बाहर निकले हुए हैं प्रोसीजर के, तभी जाके दुनिया में सही मानों में जमहूरियतें पैदा हो सकती हैं। एक जो हमारा ख्वाब है लिबरल डेमोक्रेसी का, वहां तक पहुंचने के लिए जो सफर होना है वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन बाज़ औक़ात वो सफर माकूस रंग में होता है। हम एक कदम आगे दो कदम पीछे चलते चलते मेरी दानिश में मटेरियली ग्रो करके मॉरली गिरी हुई सोसाइटी है। हमें सबको ये, और ख़ास तौर पे आप जैसे साहिब शऊर लोगों को और हमारे असातिज़ा और थिंकर्स को, हमें वो रहनुमाई देनी होगी। मतीउल्लाह जैसे चंद साहबी अगर कुछ अपनी लावालीपन में कह लूँ, मुझे इजाज़त दे दे, तो वो लावाली तो नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन मैंने ऐसे ज़रा ऐसे लोग या चंद ऐसे और साफी हमारे अगर सच लिखने की पादाश में सजाएं पाएंगे और हम सिर्फ कंडेम करेंगे तो इससे मुआशरा ठीक नहीं हो जाएगा। ये बहुत लंबा सफर है, क्योंकि अपोजिट फोर्सेस बहुत तगड़ी होती है। तो आज पाकिस्तान में दोबारा फंडामेंटलिज्म की, राइट विंग की परवाज है। आज फिर इरादे बांधे जा रहे हैं, जो ये सोसाइटी थोड़ा इंच बाई इंच ग्रो की है, आज उससे वो सारी चीजें विड्रॉ करने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई जमात कोई भी हो, वो हुक्मरान को नील डाउन कर ले और हुक्मरान मान ले कि हम इसके आगे मजबूर हैं, फिर कल दूसरी उठेगी, परसों तीसरी उठेगी, और ये आजकल जो मजहब के नाम पे पॉलिटिक्स शुरू हुई है, ख्वातीन और हज़रात, इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ये मजहब का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पे रियासत के पावर के अंदर अपना शेयर लेने के लिए और मजहब की इकोनॉमी से अपना फाइनेंशियल शेयर लेने की कोशिशें हैं। हमें सबको मिलकर इस नेगेटिविटी को रोकना होगा। बहुत शुक्रिया।